کہا جاتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے تو کسی کا رشتہ کسی کے ساتھ بھی مل جاتا ہے اور دو انسان اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، پاکستان بھر کے اندر شہرا آفاق عزت رکھنے والے جناب شاہد آفریدی، جو کہ پاکستان کے سٹار کرکٹر ہیں، ان کی سب سے بڑی بیٹی کے لیے پاکستان کے ایک اور سٹار بالر اور ایک ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ جناب شاہین آفریدی صاحب نے اپنا رشتہ بھجوایا ہے، جو کہ ان کے فیملی کی جانب سے بھجوایا گیا ہے۔ شاہد آفریدی پاکستان کے وہ آل راؤنڈر ہیں جنہیں کرکٹ کے اکثر شائقین پسند کرتے ہیں، اور اسی طرح شاہین شاہ آفریدی ہیں جنہیں ان کی خطرناک باؤلنگ اور سٹائل کے سبب بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے۔ سنیچر کی شام سوشل میڈیا پہ موضوع زیر بحث رہا کہ شاہین شاہ آفریدی کے منگنی شاہد آفریدی کی صاحبزادی سے طے پا گئی ہے، اور یوں چھ مگوئیوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ بالآخر لالا کہلائے جانے والے شاہد آفریدی کو ٹویٹر کا سہارا لینا پڑا۔ شاہد آفریدی نے اس بات کی تصدیق کی کہ شاہین آفریدی کے خاندان نے ان کی بیٹی کے لیے ان کے خاندان سے رابطہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں خاندان رابطے میں ہیں اور جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوئی اور خدائے بزرگ و برتر نے چاہا تو جوڑا بھی بن جائے گا۔ انہوں نے شاہین آفریدی کے کھیل اور زندگی میں کامیابی کے لیے دعا بھی کی۔ اگر ہم لوگ آپ کے سامنے شاہین شاہ آفریدی کا ٹویٹ پڑھ کر سنائے تو انہوں نے لکھا، الحمدللہ، thanks Lala for your prayers. May Allah subhanahu wa ta'ala make things easier for everyone. You are the pride of entire nation. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ہے، لالا آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے چیزوں کو آسان فرمائے، آپ پوری قوم کا فخر ہیں۔ شاہد آفریدی نے جو ٹویٹ کی تھی وہ کچھ یوں تھی کہ شاہین's family approached my family for my daughter. Both families are in touch. Matches are made in heaven. If Allah wills, this match will be made too. My prayers are with Shaheen for his continued success on and off the field. اس کے کچھ ہی دیر بعد پوری قوم کو پتہ چل گیا کہ معاملہ بالکل درست ہے۔ بالآخر ان دونوں کھلاڑیوں کے ٹویٹس کے بعد سوشل میڈیا صارفین کے ذہنوں میں جو سوال اڑ رہے تھے وہ سارے کے سارے کم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ ایک صارف ذکریہ نے شاہین آفریدی کے ہاتھوں بولڈ ہونے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ آئندہ وہ شاہد آفریدی کو صرف چھکے والی گیند ہی کروائیں۔ اسی طریقے سے بے شمار اور صارفین ایسے ہیں جنہوں نے مختلف طرح سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ پوسٹ کی، مختلف چیزیں لکھیں، اور اس کے علاوہ شاہین شاہ آفریدی جو پاکستان کے سٹار کرکٹر ہیں، یہ ایک ایسے فاسٹ باؤلر کی حیثیت سے پاکستان کی ٹیم کے اندر جو ہے انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے، جو کہ پاکستانی ٹیم کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ انہوں نے اپریل 2018 میں پاکستان انٹرنیشنل ٹیم میں کھیلنا شروع کیا اور دسمبر 2018 میں پاکستان قومی کرکٹ ٹیم کے لیے ٹیسٹ میچ کیریئر کی شروعات کی تھی۔ دوستو، شاہین شاہ آفریدی اور شاہد آفریدی یہ دونوں اپنے اپنے طور پر پاکستان کی فیلڈ کے لیے اور پاکستان کی ٹیم کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند رہے ہیں۔ اگر آپ شاہد آفریدی کی زندگی کا اندازہ لگائیں تو ان کے سٹار میچز کو دیکھ کر آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ شاہد آفریدی کتنے بڑے کرکٹر ہیں، اور شاہین آفریدی جو ہیں وہ بھی اس وقت پاکستان کے ایک ابھرتے ہوئے کھلاڑی کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ دوستو، شاہد آفریدی کی شاہین آفریدی کو اپنا داماد بنانے کی خبریں پہلے تو سب لوگوں کے ذہن میں تھیں ہی، لیکن جب شاہد آفریدی نے اس کو کلیریفائی کیا تو لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ بات میں صداقت ہے اور یہ کوئی اڑتی ہوئی افواہ نہیں ہے، بلکہ ایک 100% لیجیٹیمیٹ خبر ہے، اور اس خبر پر یقین کرنا سب لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ دوستو، والد کی خواہش تھی کہ شاہین شاہد آفریدی کی وکٹ لیں، اور شاہین آفریدی نے شاہد آفریدی کی وکٹس بھی لیں، لیکن آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے وکٹ لی تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ اس طریقے سے نہیں کیا جس طریقے سے یہ اپنی عام وکٹری کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ شاہین شاہ آفریدی جو ہیں وہ شاہد آفریدی کے سٹائل کو بھی بڑا کاپی کرتے ہیں، وننگ سٹائل کو۔ 90 کی دہائی کے اواخر میں ساؤتھ افریقہ کی ون ڈے ٹیم دنیا کی بہترین ون ڈے ٹیم تھی، کہ پاکستان کے بھی حالات ایسے گئے گزرے نہیں تھے، تو 2 ڈبلیوز کا شوہرہ تھا۔ سعید انور سا اوپنر اور اعجاز احمد سا ون ڈاؤن تھا، مگر شون پولک اور ایلن ڈونلڈ جیسے جو بالنگ کرنے والے لوگ تھے وہ اپنا جادو جگاتے تھے، تو ان کے سامنے سبھی سٹارز پھیکے پڑ جاتے تھے۔ خواہ پاکستان ساؤتھ افریقہ کے دورے پہ جاتا، خواہ ہنسی کرونے کی ٹیم پاکستان کی میزبانی میں کھیلتی، جیت ہمیشہ ساؤتھ افریقہ کی ہی ہوتی تھی، اور یہ سلسلہ ایسے تواتر سے چلتا گیا کہ 1995 سے 2000 کے درمیان ایک ایسا بنجر دور آیا جہاں پاکستان کو مسلسل 14 میچز میں ساؤتھ افریقہ سے شکست ہوئی۔ یہ تب ون ڈے کرکٹ میں کسی بھی ٹیم کے خلاف پاکستان کا بدترین ریکارڈ تھا۔ اس کے بعد دوسرا ایسا ریکارڈ پاکستان کے خلاف نیوزی لینڈ کو پچھلے 4 سال میں حاصل ہوا، جہاں کیوی ٹیم
मुसलसल 11 मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त रही। अबूधाबी में उम्मीद थी कि शायद ये तसलसल टूट जाएगा, मगर ट्रेंट बोल्ट की खुशकिस्मती एक बार फिर पाकिस्तान की बदकिस्मती बन गई। हालांकि अगर जनवरी में दौरा न्यूजीलैंड पे उठाई गई 5-0 की खफत का हिसाब चुकाना होता तो ये सीरीज पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मौका थी, क्योंकि कीवीज को अपने स्टार ओपनर मार्टिन गुप्टिल की खिदमत भी मैसर नहीं है। पिछले मैच की शिकस्त के बाद सरफराज से जब मुतवातिर 12वीं शिकस्त के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि हमारी टीम के अंदर मामलात बहुत अजीबोगरीब हैं, और फिर सरफराज अहमद को आप सब लोगों को याद होगा कि अलहदा कर दिया गया। दोस्तों, फ़हीम अशरफ ने बॉलिंग का आगाज़ किया तो ना विकेट से कोई ख़ास मदद मिल रही थी, ना ही कोई स्विंग देखने में आ रही थी, मगर जूं ही दूसरे ओवर के लिए शाहीन शाह अफरीदी आए, गेंद की चाल ढाल बदलने लगी। ऑफ स्टैम्प के बाहर फुल लेंथ पे फेंकी गई गेंदें जरा देर से हल्की हल्की स्विंग होने लगी। इस दौरान अचानक एक गेंद पे मंदरू ने कुछ ऐसी ताकत से बल्ला घुमाया कि बड़ी शॉट होने के बावजूद गेंद बाउंड्री के पार जा गिरी। अब देखना यह था कि शाहीन आफरीदी ऐसे रिदम में होने के बावजूद छक्का लगने पे उंगली गेंद कैसे फेंकते हैं। ऐसे मौके पे बाज बॉलर एक अच्छी लेंथ पे सिंगल या डॉट बॉल देकर लड़ाई को अगले ओवर तक मौखर कर देते हैं, लेकिन शाहीन आफरीदी ने मंदरों से बचने का फैसला नहीं किया, बल्कि उनके फेवरेट जोन में दोबारा ऐसी लेंथ दी कि उन्हें ऊंचा शॉट खेलना ही पड़ा, और हफीज ने एक खूबसूरत कैच थामकर पहली कामयाबी पाकिस्तान की झोली में डाली। इसके बाद विलियमसन के साथ जो बदकिस्मती हुई, इसमें तो शाहीन आफरीदी का किरदार था ही, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कामयाबी 16वें ओवर में थी। इस कीवी बैटिंग ऑर्डर का अजीब अलमिया ये है कि एशियन कंडीशंस में इसके बेहतरीन बल्लेबाज रोज टेलर ही सुस्त तरीन है। इसके बरक्स वो वाहिद कीवी बैट्समैन जिनका होम कंडीशंस की बजाय एशिया में रिकॉर्ड ज्यादा मुतासिर कुन है, वो हैं टॉम लेथम। टॉम लेथम स्लो पिचेस से जल्दी हम आहंग हो जाते हैं, और उनकी खूबी यह है कि वो सुस्त तरीन विकेटों पे भी निहायत तेजी से रन्स बटोरते जाते हैं। उनकी मौजूदगी में रन रेट गैर महसूस अंदाज से बढ़ने लगता है। अगर टेलर के साथ उनकी पार्टनरशिप जम जाती तो मैच पाकिस्तान के हाथ से सिरकने लगता, लेकिन जब टॉम लेथम क्रीज पे कदम जमाने का सोच ही रहे थे, तभी न जाने कहां से एक ऐसा उम्दा यॉर्कर आया जो बज़ाहिर तो बिल्कुल सीधी लाइन में था, मगर बिल्कुल आखिर में ऐसी फुर्ती से अंदर आया कि लेथम ही क्या, कोई भी बड़े से बड़ा बल्लेबाज होता यही कर पाता जो लेथम को करना पड़ा। टॉम लेथम चकरा कर बिखरे हुए स्टंप्स को देख रहे थे, और शाहीन आफरीदी मैच बनने से पहले ही इसे थाम चुके थे। इससे हमें अंदाजा होता है कि शाहीन शाह अफरीदी आने वाले दौर के वसीम अकरम हैं, और उन्होंने एक और बहुत बड़ा शॉट ये खेला कि पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी की बेटी का रिश्ता भी मांग लिया, और शाहिद आफरीदी की जानिब से उन्हें रिश्ता मिलने के चांसेस भी मौजूद हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें बताना हरगिज़ ना भूलिएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।